حدیث نمبر 636 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، پس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اس سے زدکوب کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈھول بہا دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بخاری۔ السجل سین پر زبر اور جیم ساکن، پانی کا بھرا ہوا ڈھول، ذنوب کے بھی یہی معنی ہے۔ فوائد: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی نرمی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جاہل اور گنوار قسم کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان سے سختی کی جائے گی تو یہ اپنے بدویانہ مزاج اور غلظت طبیعت کی سختی کی وجہ سے اور دور بھاگیں گے۔ ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے نرمی نہایت ضروری ہے، چاہے ان سے بڑی بڑی حماقتوں کا ارتکاب ہو۔ اس میں داعیان دین کے لیے بڑا سبق ہے۔ پانی بہانے سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 637 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت مت دلاؤ۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ وعظ و نصیحت اور دعوت و تذکیر کی عام مجلسوں میں دین کی ایسی باتیں بیان کی جائے جن سے لوگوں کے اندر دین کی ترغیب پیدا ہو۔ اسی طرح دین کی تشریح و توضیح میں بھی اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ علاوہ ازیں اسلوب بیان بھی نفرت دلانے والا نہ ہو بلکہ قریب کرنے والا ہو۔ اس میں گویا دعوت و تبلیغ کی حکمت بیان کی گئی ہے جس سے داعیان دین کے لیے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 638 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مسلم۔ فوائد: خیال رہے کہ کلمہ کا لفظ صحیح مسلم میں نہیں ہے، تاہم ابو داؤد کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب، باب فی الرفق، اس میں بھی نرمی کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس سے محرومی کے نقصان کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 639 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضبناک نہ ہوا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا غضبناک نہ ہوا کرو۔ بخاری۔ فوائد: یہ روایت اس سے قبل باب الصبر میں گزر چکی ہے، مصنف باب کی مناسبت سے دوبارہ یہاں لائے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وصیت و نصیحت حالات کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ شخص مزاج کا تیز اور غصیلا ہے تو بار بار اس سے یہی وصیت فرمائی کہ غصہ مت کیا کر۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بظاہر نیک اور بزرگ لوگوں میں بھی غصہ اور مزاج کی تلخی ہو سکتی ہے، لیکن بڑی نیکی غصے پر قابو پانا ہے۔ یہ عادت انسانیت کا کمال ہے۔ حدیث نمبر 640 حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ
اپنی چھری تیز کر لے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ مسلم۔ فوائد: قتل سے مراد موذی جانور کا قتل ہے یا بطور قصاص کسی قاتل کو قتل کرنا اور میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرنا ہے۔ ان تمام صورتوں میں قتل کی تو اجازت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اعتدال دیکھیں کہ دشمن اور مجرم کو بھی قتل کرتے وقت تاکید فرما دی گئی کہ دشمنی کے جذبات میں ایذا دے دے کر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اسلام سے پہلے مسئلہ کیا جاتا تھا۔ پہلے ہاتھ کاٹ دیے، پھر پیر، پھر ناک، پھر کان وغیرہ۔ اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے اور کہا ہے کہ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرتے وقت حکم دیا گیا کہ چھری تیز کر لو، اس کو گدی سے ذبح نہ کرو، کیونکہ چھری تیز نہ ہو یا گدی کی طرح سے ذبح کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں جانور کو تکلیف ہوگی۔ گویا ذبح میں بھی جانور کے آرام و راحت کا خیال رکھو۔ آج کل یورپ میں جانور کو مشینی جھٹکی کے ذریعے سے ذبح کیا جاتا ہے، جو ذبح کرنے سے اگرچہ بظاہر زیادہ سہل ہے، لیکن اس طریقے سے جانور کا خون نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام نے جانور کی حلت کے لیے خون کے نکلنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ بنابراً اسلام کا بتلایا ہوا طریقہ ذبح ہی صحیح اور زیادہ راحت رساں اور مفید تر ہے۔ حدیث نمبر 641۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا، محرمات احرام چیزوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے، اس کے مرتکب کو سزا دیتے اور مواخذہ فرماتے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: وہ دو کام چاہے دینی ہوتے یا دنیاوی، مثلاً دو سزاؤں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان سزا پسند فرماتے، دو فرضوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان فرض کو اختیار فرماتے، جنگ اور صلح کے درمیان اختیار دیا جاتا تو صلح کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہوتا۔ علاوہ ازیں تمام معاملات میں آسان پہلو کو اسی وقت اختیار فرماتے جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ اصول واضح ہو گیا کہ جب دو باتیں سامنے آئے تو اس کے آسان پہلو ضرور اختیار کیے جائیں، لیکن اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عظیم کے ساتھ کہ اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی غیرت و حمیت کا بھی بیان ہے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرتکب کو ضرور سزا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے اخلاقی حدود کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حدود توڑنے والے کو معاف کر دینا حسن اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ دینی بے غیرتی ہے۔ دنیاوی کوتاہیوں سے عفو و درگزر یقیناً حسن اخلاق ہے، لیکن دینی کوتاہیوں میں درگزر کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 642۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا اور نرم خو ہے۔ ترمذی حسن درجے کی روایت ہے۔
فوائد: قریب سے مراد اپنے اخلاق اور حسن معاملہ سے لوگوں کے دلوں میں بسنے والا شخص ہے۔ اسی طرح آسانی اور نرمی کرنے سے مراد بھی دنیاوی معاملات میں نرمی، تواضع اور مشفقانہ طرز عمل ہے۔ اس میں بھی حسن اخلاق کی فضیلت ہے کہ اس کا نہایت گہرا تعلق ایمان سے ہے، جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ سیکنڈ، کوئی اہم بات بیان کرنے سے قبل سامع کو بیدار اور متوجہ کر لینا اچھا ہے، تاکہ وہ توجہ سے سنے اور اسے اہمیت دے۔ باب نمبر 75، درگزر اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عفو و درگزر کو اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پس تو خوبی کے ساتھ درگزر کر، یعنی ان کے ساتھ بردبارانہ معاملہ کر۔ نیز فرمایا چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے؟ جب تمہیں اپنے گناہوں کی معافی پسند ہے تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ اور فرمایا وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ فوائد آیات: ان سب آیات میں عفو و درگزر اور جاہلوں سے اعراض کرنے کی تاکید ہے، اور یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے، اس لیے کہ جاہلوں سے الجھنا بے فائدہ اور غیر دانش مندی ہے۔ حدیث نمبر 643، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یالائل بن عبد کلال پر پیش کیا، جو طائف کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس نے میری دعوت کو، جو میں چاہتا تھا، قبول نہیں کیا، تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ قرن ثعلب پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بدلی نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی وہ بات سن لی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان لوگوں کی بابت جو حکم چاہے دے۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی سن لی، اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں۔ مجھے میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے معاملے میں حکم دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ الاخشبان وہ دو پہاڑ جو مکے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ الاخشب عظیم پہاڑ کو کہتے ہیں۔ فوائد: احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کے پاس غزوہ احد ہوا۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کا مسئلہ آپ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا۔ عقبہ: طائف کی طرف
ایک جگہ ہے، اور یہاں یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب آپ مکے سے ہجرت کر کے طائف گئے، یا پھر یہ منا میں کوئی جگہ تھی اور یہ واقعہ وہاں اس وقت پیش آیا جب موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں اپنی دعوت پیش کی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور مددگار بن جائے۔ قرن ثعلب بھی ایک جگہ ہے جو اہل نجد کی میقات ہے، اور اسے قرن المنازل بھی کہا جاتا تھا۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق عظیم کا ایک نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایذا پہنچانے والوں اور جاہلوں سے درگزر فرماتے اور اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے۔ دوسرے دعوت دین کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفیں صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے اور ان پر مشتعل نہ ہوتے، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ اس میں قیامت تک یہ داعیان دین کے لیے رہنمائی اور بہترین اسوہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی مالا ہے۔ اس میں داد و تحسین کے بجائے طعن و ملامت اور قشت زنی حصے میں آتی ہے۔ اس لیے صبر و تحمل اور ضبط و برداشت راہ حق کی کٹھنائیوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 644۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو، نہ خادم کو ہاتھ سے نہیں مارا، ہاں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دشمن کو مارتے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو۔ ہاں اگر اللہ کے محارم میں سے کسی چیز کی حد تک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے لیے انتقام لیتے، یعنی مرتکب حرام کو سزا دیتے۔ مسلم۔ فوائد۔ اس کے فوائد کے لیے دیکھیں اس سے ماقبل باب الحلم کی حدیث کے فوائد۔ حدیث نمبر 645۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا۔ پس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور صبر و ضبط کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی نازیبا حرکت کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ نظر انداز فرما دیا اور اسے عطیہ دینے کا حکم فرمایا۔